انشاءاللہ ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک کا ترجمہ تفسیر پر رسول کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، پھر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت مریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کھجوریں کھائیں اور پانی پئیں، اور اپنے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں۔ پھر اگر آپ کو کوئی آدمی دیکھے تو وہ بچے کے بارے میں آپ سے دریافت کرے تو اسے اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم کو خاموش رہنے کی نظر ماننے کا حکم اس لیے تھا کہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں اور آپ علیہ السلام کا کلام لوگوں کے لیے مضبوط حجت ہو جائے، جس سے آپ سے تہمت زائل ہو جائے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بے وقوف کے جواب میں خاموش رہنا اور منہ پھیر لینا، اور جاہلوں کے جواب میں خاموشی بہتر ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کلام کو افضل شخص کے حوالے کر دینا اولا ہے۔ یعنی ایک بندہ آپ کو پتہ ہے یہ بے وقوف ہے، لا یعنی قسم کے سوال کرتا رہتا ہے اور فسادی قسم کے سوال کرتا رہتا ہے، تو فرمایا ایسے شخص سے خاموش رہنا اور اس کو جواب نہ دینا اور منہ پھیر لینا یہ بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ پہلے زمانوں میں بولنے اور کلام کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں روزہ یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے سے انسان رک جاتا ہے، تو فرمایا پہلے زمانوں میں لوگ بولنے کا بھی روزہ رکھتے تھے اور کلام کرنے کا بھی، یعنی آج کے دن ہم کسی سے کلام نہیں کریں گے، اسی طرح آج کے دن جو ہے ہم بولیں گے نہیں، کلام نہیں کریں گے، تو اس قسم کا روزہ بھی ہوا کرتا تھا۔ اور ہماری شریعت میں کھانے اور پینے کا روزہ ہوتا ہے، تو البتہ ہماری شریعت میں چپ رہنے کا روزہ یہ منسوخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے صوم وصال یعنی سحری اور افطار کے بغیر مسلسل روزے رکھے، اور آپ علیہ السلام نے چپ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ پھر عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ کہنے لگے اے مریم بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بھی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ اس آیت کریمہ اور اس کی بعد والی آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت مریم آپ کو اٹھائی اور اٹھا کر آپ کو اپنی قوم کے پاس لائیں۔ جب لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بچے کو دیکھا اور لوگ غمگین ہو گئے، کیونکہ آپ ایک نیک لوگوں کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، آپ کے باپ بھی صالح تھے اور آپ کی ماں بھی نیک عورت تھی، اور لوگ کہنے لگے بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ عمران کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، تو پھر تیرے ہاں یہ بچہ بغیر شور کے کہاں سے آ گیا؟ اور حضرت مریم کو ان کی قوم کے لوگوں نے ہارون کی بہن کہا، تو اس حوالے سے مفسر فرماتے اس میں تین قول ہیں۔ ہارون یا تو حضرت مریم کا بھائی تھا جو نیک و صالح آدمی تھا، یا تو اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون ہیں۔ ان کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت زیادہ ہے، 1000 سال کا فاصلہ ہے، مگر آپ ان کی نسل سے تھیں تو اس لیے آپ کو ہارون کی بہن کہا گیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ تو لوگوں نے جب آپ سے پوچھا کہ یہ بچہ تو کہاں سے لے کے آئی، تیرے ماں باپ تو نیک آدمی ہیں، تو اس پر حضرت مریم نے کہا کہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں، جو بچہ میرے ہاتھ میں ہے اس سے سوال کریں، یہ آپ کو بتائے گا میں کون ہوں۔ اس پر حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں ہے۔ جب لوگوں نے حضرت مریم سے تفصیلاً کلام کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں بچہ ہے اسی سے پوچھ لیں یہ کون ہے۔ اس پر لوگوں کو غصہ آیا اور کہنے لگے جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ ہم سے کیسے بات کرے گا، یہ تو مذاق ہے۔ یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سیدھے ہاتھ مبارک کے اشارے سے آپ نے بات کرنا شروع کی۔ وہ اگلی آیت کریمہ میں مذکور ہے، فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آیات عطا فرمائی، نشانیاں دی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ان پاکیزہ ہستیوں کا صدقہ ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔